فرمایا گیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر یہودیوں نے، اور ایک روایت کے اندر لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس کا نام بھی ذکر ہے، اس نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے کر اس میں کچھ پڑھ کر گرہیں باندھی اور پھر کسی کنویں کے اندر ایک چٹان کے نیچے جا کر اس کو دفن کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس جادو سے، اس سحر سے تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دونوں صورتیں لے کر آئے اور یہ خبر دی کہ آپ کے بالوں پر جادو کیا گیا ہے اور فلاں کنویں کے اندر آپ کے بال دفن کیے گئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے اور جیسے وہ چٹان کو ہٹایا اس کے نیچے سے ویسے ہی بال نکلے جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان صورتوں کو پڑھتے رہے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے رہے، ایک ایک گرہ کو کھولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کے اندر افاقہ محسوس ہوتا تھا۔ ساری گرہیں کھول دیں اور یہ صورتیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ یہ تو واقعہ ہے شان نزول جس پر اللہ پاک نے یہ دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔ جو بندہ 40 سال کی مبارک زندگی جس کے سامنے ہو، جس نے کبھی کسی بندے کے سامنے جھوٹی بات نہیں کی، وہ اللہ کے بارے میں کہاں جھوٹ بولتا ہے؟ اگر تم نے یہ کہا تو لوگ ان کی نہیں تمہاری تکذیب کریں گے۔ اچھا یہ بات نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اچھا ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، کاہن جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ایک کھڑا ہوا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن نہ کہنا۔ لوگوں کو کاہنوں کا پتہ ہے، وہ ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، 100 باتیں بتاتے ہیں، ایک آدھی ہو جاتی ہے، 90 نہیں ہوتی، ان کی کوئی بات سچی ہوتی ہے، کوئی جھوٹی ہوتی ہے، کوئی ان کا تکا لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگ جاتا۔ ایسی بات نہ کہنا۔ اگر تم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کاہن کہا، لوگ تمہاری تکذیب کریں گے، کاہن نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نہیں چلے گی، پھر کیا کریں؟ پھر ایک کھڑا ہوا، جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے کہ تمہاری مت ماری ہوئی ہے، شاعر کیسے کہو گے؟ مکہ کے اندر تو چھوٹے چھوٹے بچے اشعار کو جانتے ہیں، اشعار کی تک بندی کو جانتے ہیں، اشعار کے قواعد اور اصولوں کو جانتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کے سارے طریقوں سے واقف ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ شعر تھوڑی ہے، وہ تو حقیقت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ شعر نہیں ہوتے۔ اگر تم نے آپ کو شاعر کہہ کر آپ کی بات کو جھٹلایا، تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا۔ اچھا یہ بھی نہیں چلے گا، پھر کیا کریں؟ ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو اس کی کلیات اور اس کے اصول وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ شک میں پڑ جائیں گے، اور پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں کے جادوگر ہیں۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، ہم لوگوں میں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور جادو بھی کسی باہر کے علاقے سے سیکھ کر آئے ہیں۔ نہ مکے والا کوئی باہر گیا ہے، نہ مکے والوں کو باہر کے لوگوں کا پتہ ہے، نہ ان کے کوئی باہر کے جادو کے کوئی طور طریقے، کوئی اصول ان کو پتہ ہیں۔ تو لوگ جو ہیں اگر انکار نہیں کریں گے تو خاموش ہو جائیں گے، یہ تک ہمارا چل جائے گا۔ لہٰذا ولید ابن مغیرہ کی اس بات کو قبول کیا گیا اور یہ بات مشہور کر دی گئی۔ سورہ مدثر کے اندر یہ سارا قصہ گزر چکا ہے، اور اللہ پاک نے بڑے سخت الفاظ کے اندر ولید ابن مغیرہ کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے کیسے منہ بسورا اور کیسے اپنے ماتھے کے اندر شکن ڈالی اور کس طریقے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ وہ سارا انداز اللہ نے سورہ مدثر کے اندر بیان فرمایا۔ تو جادوگر کہنے پر اتفاق کر لیا مکے کے سارے سرداروں نے کہ یہ بات ہماری چل سکتی ہے۔ کاذب نہیں کہہ سکتے، کاہن نہیں کہہ سکتے، شاعر نہیں کہہ سکتے، ساحر کہہ سکتے ہیں، جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ جہاں یہ بات انہوں نے مشہور کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہاں ہر بندہ اس بات کو جانتا تھا کہ جو ساحر ہوتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے، اس پر کسی اور کا جادو اثر نہیں کیا کرتا۔ یہ سب جانتے تھے، یہ مسلمہ طریقہ اور مسلمہ اصول تھا اس زمانے کے اندر۔ اس بات کو سارے جانتے تھے کہ جادو کا اثر اسی پر ہوگا جو خود جادوگر نہیں ہوگا۔
جو خود جادوگر ہے اس پر کسی کا بھی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ تھا، مسلمہ طریقہ تھا، اصول تھا، جس کو مکہ کا ہر بندہ جانتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تکلیف کا احساس فرمایا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کو ختم کرنے کا طریقہ اور یہ صورتیں اتاری لے کر آئے، یہ دلیل تھی کہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے، جیسے تمہاری یہ بات غلط تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاذب ہیں، تم جھوٹے ہو، نہیں ہیں کاذب۔ جیسے تمہاری یہ بات نہیں چلنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن۔ جیسے تمہاری یہ بات نہیں چل سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یقیناً شاعر نہیں ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، آپ شاعر نہیں ہیں، جیسے یہ بات آپ کی نہیں چل سکتی، آپ لوگوں کا یہ فیصلہ بھی نہیں چل سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں۔ تم نے فیصلہ تو کر لیا کہ آپ کو ساحر مشہور کر دیتے ہیں، لیکن جب خود رسول پاک علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا، یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر نہیں ہیں، ورنہ بقول تمہارے بنائے ہوئے قاعدے اور اصول کے مطابق اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ساحر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ اثر ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ساحر نہیں ہیں۔ جو ایک آدمی ہمارے جیسا بندہ یا قیامت تک آنے والا بندہ اگر یہ سوچ سکتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ بڑے قادر ہیں، اللہ چاہتے تو نہ ہوتا اس کا اثر، نہ ہوتا جادو کا اثر، اور اللہ پاک اپنے نبی کو محفوظ رکھ لیتے، اللہ کر سکتے تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ پاک نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کی بات کو انہی کی بات سے اللہ نے رد کروانا تھا کہ اگر تم ساحر کہتے ہو تو ساحر نہیں ہیں، اس لیے کہ ساحر پر بقول تمہارے سحر نہیں چلتا، جادو نہیں چلتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات متعین ہو جاتی ہے۔